تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 51۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، پاکیزہ طیب چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام، اور اس کی خوراک بھی حرام مال سے ہے، تو ایسے حرام خور آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال ایک بنیادی شرط ہے۔ کاملین امت نے فرمایا ہے کہ اکل حلال یعنی حلال روزی اور صدق مقال یعنی سچی بات کا نام ہی ولایت ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 52۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ: اور یہی تمہارا دین ہے اور وہ ایک ہی ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، سو تم ڈرا کرو مجھ سے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ امت کا لفظ آیت میں دین اور ملت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اسی دین کا داعی اکمل بن کر میرا یہ برگزیدہ بندہ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء تشریف لایا ہے۔ اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دعوت کو صدق کے دل سے قبول کر لو اور سارے اختلافات کو ختم کر کے اس دین توحید کے پرچم تلے متحد ہو جاؤ، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 53۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ: لیکن کاٹ کر بنا دیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو باہمی اختلاف سے پارا پارا، ہر گروہ اپنے نظریات پر مسرور ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ انسانی اتحاد کی اس مخلصانہ دعوت کی طرف ان لوگوں نے توجہ نہ دی اور اپنی ذاتی، قبائلی، قومی اور ملکی محدود مصلحتوں اور مفادات پر انسانی اتحاد کو قربان کر دیا۔ اس طرح ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دن کے پیروکار مختلف متحارب گروہوں میں بٹ کر رہ گئے، اور ہر گروہ نے اپنے نظریات کو ہی حق یقین کر لیا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 54۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: پس اے محبوب، رہنے دو انہیں اپنی مدہوشی میں کچھ وقت تک۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کوتاہ اندیش اور خود غرض لوگوں کو کچھ عرصہ اسی غفلت میں رہنے دو۔ آپ نے انہیں سمجھانے کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کے عناد اور تعصب میں ذرا فرق نہیں ہوا۔ جب عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ لفظ غمرہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی لغت میں غمرتن اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھے ڈھانپ لے اور تیرے سر سے بھی بلند ہو جائے۔ اسی لیے حسد کو غمرن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور کثیر پانی کو بھی غمرن کہتے ہیں کیونکہ وہ سطح زمین پر پھیل کر اس کو چھپا دیتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے مراد حیرت، غفلت اور ضلالت ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 55۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ ترجمہ: کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 56۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ:
تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں، یوں نہیں بلکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ کئی دفعہ بعض حکمتوں کے پیش نظر گمراہ اور بد کردار لوگوں کی باغ ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ گمراہی اور بدکاری کے باوجود ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے، جاہو مال میں اضافہ ہوتا ہے، رہنے کے لیے خوشنما بنگلے، سواری کے لیے بہترین کاریں میسر آتی ہیں، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہے۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ یہ دولت کی کثرت اور جاہ و جلال میں ترقی محض اس لیے ہے کہ ان کو ایک طویل اور کٹھن آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ اگر انہیں کچھ عقل ہوتی تو اپنے دامن پر گناہوں کے بدنما داغ دیکھ کر شرما جاتے۔ ان کے وہ ہاتھ جو بے گناہوں کے خون سے رنگین ہیں، کیا انہیں بتا نہیں رہے کہ تم مجرم ہو، تم ظالم اور سفاک ہو، تم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چشم لطف و احسان تمہاری طرف مائل ہو۔ دولت کی قلت جس طرح خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، اسی طرح دولت کی کثرت اس کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ اصل چیز عقیدہ اور عمل کی صحت ہے۔ علماء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر کسی نیک آدمی پر اللہ تعالیٰ انعامات کے دروازے کھول دے اور اس سے خرق عادت چیزیں ظہور پذیر ہوں تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی بدعقیدہ اور شریعت کے نافرمان سے کوئی عجیب و غریب بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جس سے وہ خود بھی آہستہ آہستہ گمراہی کی پستیوں میں گرتا جاتا ہے اور اپنے شناخانوں کو بھی فتنہ و ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 57۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 58۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 59۔ والذین هم بربهم لا یشرکون۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 60۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ ترجمہ: اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ پہلے کفار کے نظریات، ان کے حالات اور ان کی خوش فہمیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ کس طرح اپنی گمراہی پر نازاں ہیں، کس طرح دنیا کی نعمتوں کو خدا کا انعام سمجھ کر اپنی راست روی کا یقین کر بیٹھے ہیں، کس طرح اہل ایمان کی اسرتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو اس بات کی دلیل ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اسی لیے تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کفار کے تذکرے کے بعد اب اہل حق کی خصوصیات کو نمایاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سراپا عز و نیاز اور اطاعت و انقیاد ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنی کوتاہیوں کا احساس چین نہیں لینے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا جب خیال آتا ہے تو لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس کا نبی انہیں بتاتا ہے، بلا چون و چرا اسی کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے اس سے اس کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بَیں ہمہ یہ گھمنڈ کبھی دل میں پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے راہ خدا میں اتنا خرچ کر دیا، اور نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں، بلکہ ان کو ہمیشہ یہ احساس بے چین کیے رکھتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ اس مالک نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں والذین یؤتون ما آتوا کے متعلق گزارش کی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دل خوف سے کامتے رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق کے لخت جگر، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے یہ اعمال بارگاہ الہی میں منظور نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبک رفتار ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 61۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ترجمہ: یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں، اور وہ بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ دوسرے لوگوں کو تو یہ جلدی ہے کہ مال و دولت سمیٹنے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے صبح و شام اس فکر میں گھلے جا رہے ہیں کہ کہیں اعمال صالحہ میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ جائے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 62۔
ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ ترجمہ، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 63۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولهم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون۔ ترجمہ، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے، اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، یہ نابکار ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ یہاں سے پھر بدکاروں اور نابکاروں کا ذکر شروع ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 64۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے، اس وقت وہ چلائیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ انتہائی عز اور درماندگی کی حالت میں چیخنے چلانے کو جوارن کہتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 65۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون۔ ترجمہ، ظالموں آج نہ چلاؤ، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ انہیں کہا جائے گا، آج کیوں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاتے ہو؟ یہ وویلا بے سود ہے، اب تم پر قطعاً رحم نہیں کیا جائے گا، اور نہ عذاب کی اس دہکتی ہوئی بھٹی سے تمہیں چھٹکارا دلایا جائے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 66۔ قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ ترجمہ، وہ وقت یاد کرو جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ جب توبہ کرنے کا وقت تھا، جب شرک و کفر سے بیزاری کا اعلان کرنے کی تمہیں بار بار دعوت دی جاتی تھی، تمہیں یاد ہے اس وقت تمہارا کیا رویہ ہوا کرتا تھا؟ تم ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی اپنے لیے کسر شان سمجھتے تھے اور دور سے ہی واپس لوٹ آیا کرتے تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 67۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ ترجمہ، غرور و تکبر کرتے ہوئے پھر صحن حرم میں تم داستان سرائی کیا کرتے تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 68۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ ترجمہ، اور قرآن کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے کبھی تدبر نہ کیا قرآن میں، یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ تمہارے غرور و نخوت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ذرا یاد کرو ان چاندنی راتوں کو جب صحن حرم میں تمہاری محفلیں جمتی تھی اور تم وہاں مزے لے لے کر دنیا بھر کے قصے اور افسانے بیان کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم اور میرے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ سامرن حال ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ سامرینہ ہوتا تاکہ ذوالحال سے مطابقت ہوتی، لیکن یہ سب مفرد ہے اور جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ثم نخرجکم طفلا میں طفل مفرد ہے، لیکن اس کا معنی اطفال ہے۔ چاند کی چاندنی جو درختوں کی شاخوں اور پتوں پر پڑتی ہے اسے سامرن کہتے ہیں، کیونکہ یہ قصہ گوئی کی محفلیں عموماً چاندنی راتوں میں ہوا کرتی تھیں، اس لیے ان کو سامرن کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کی محفلوں کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ دیر تک جاگتے رہنے سے نماز صبح کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم لوگوں کو عشاء کے بعد کہانیاں کہنے سے سختی سے روکتے تھے، فرماتے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں دیر تک جاگتے رہو اور اس کے آخری حصے میں جو نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے سوتے رہو۔ اب تو اپنے کرامن کاتبین کو دم لینے دو، لیکن علمی مذاکرے، تبلیغی جلسے، ذکر اذکار کی محفلیں اور دیگر نیک کاموں میں اگر انسان مشغول ہو تو یہ ممنوع نہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 69۔
ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ ترجمہ: یا انہوں نے اپنے رسول مکرم کو نہ پہچانا تھا اس لیے وہ اس کے منکر بنے رہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ یعنی جو رسول اتنی دل سوزی اور اخلاص سے بار بار دعوت حق دے رہا ہے، یہ کوئی اجنبی شخص نہیں جس سے یہ متعارف نہ ہو، جس کا ماضی ان کی نگاہوں سے مخفی ہو۔ یہ سب لوگ اس ذات اقدس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کی عالی نسبی، اس کی خاندانی شرافت، اس کے ذاتی اوصاف و اخلاق سے خوب آگاہ ہیں۔ کل تک انہی کی زبانیں اسے صادق اور امین کے معزز القاب سے خطاب کرتی رہی ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اپنے دین کا تعارف ان الفاظ میں کرایا تھا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا جس کے نسب کو، جس کی راست گفتاری کو اور جس کی دیانتداری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 70۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ ترجمہ: یا کہتے ہیں کہ اسے سودا کا مرض ہے، یوں نہیں بلکہ وہ تشریف لایا ان کے پاس حق کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ان میں سے حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ جس کی صداقت و امانت کا تم کل تک اعتراف کرتے رہے ہو، آج یکلخت اس کے متعلق تمہاری رائے کیوں بدل گئی ہے؟ یہ انقلاب اچانک کیسے رونما ہو گیا کہ اب تم اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ انہیں سودا ہو گیا ہے، انہیں جنون کا دورہ پڑنے لگا ہے؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، البتہ وہ ایک ایسا دین ہدایت لے کر تشریف فرما ہوا ہے جو تمہاری خواہشات اور آبائی عقیدوں کے خلاف ہے، اور تم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے تم نے آوازیں کسنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن یہ تمہاری ناپسندیدگی کسی علمی دلیل پر موقوف نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم یہ خیال کرنے لگے ہو کہ اگر ہم نے اس کا دین قبول کر لیا تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم داد عیش دینے سے روک دیے جائیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات نفسانی کی تو درہم برہم ہو جاتے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت تو وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرنے والے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے بتایا کہ یہ لوگ ہمارے نبی مکرم کو خوب جانتے ہیں، ان کی عفت اور پاک دامنی، ان کی حق گوئی و دیانتداری، اور مزید برآں ان کی معاملہ فہمی اور حسن تدبیر کا بھی کئی بار انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، اور اس کا انہیں آج بھی اعتراف ہے۔ آج جو اچانک ان کے تیور بدل گئے ہیں اور ان کی رائے میں انقلاب آ گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج اور ان کے ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہیں۔ وہ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا ہیں کہ وہ بے شمار خداؤں کی جگہ ایک اور صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انہیں غریب اور ضعیف کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ انہیں اخلاقی آوارگی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، وہ انہیں سود خوری، شراب نوشی، قمار بازی، رہزنی اور قزاقی سے سختی سے روکتا ہے۔ وہ خصوصی مراعات اور امتیازات جو ان کے سرداروں اور رئیسوں کو حاصل ہیں، وہ انہیں ان مراعات سے دستبردار ہونے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ غریب و امیر، قریشی و غیر قریشی، عربی و اجمی کے سارے امتیازات یک قلم ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ لوگ آج بھی اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ اسے آج بھی اپنا فرما روا اور بادشاہ ماننے کے لیے مستعد ہیں۔ اس آیت میں بڑی وضاحت سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا کہ میرا محبوب جو کچھ تمہیں کہتا ہے وہ حق اور سراپا حق ہے۔ اگر وہ تمہاری خواہشات کا احترام کرنے لگے اور تمہارے بتوں کی خدائی کا بھی نعوذ باللہ اعتراف کر لے، قرآن کے لائے ہوئے نظام حیات میں تمہاری رائے کے مطابق ترمیمیں کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے رہنمائی اور قیادت کے منصب سے دستبردار ہو کر باطل کی اطاعت اختیار کر لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو حق حق نہ رہے بلکہ باطل ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر دنیا کے بقا کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی جائے گی۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت۔ ذکر کا معنی نصیحت اور یاد دہانی ہے، لیکن مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے جو نہایت مناسب ہے، یعنی ذکر سے مراد وہ چیز ہے جو ان کے لیے عز و شرف کا باعث ہو، یعنی ہم نے ان کو ایسی کتاب بخشی جو ان کے لیے موجب صد عز و افتخار ہے،
اگر وہ اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں تو یہ کتاب ان کی شہرت اور ناموری کو 4 چاند لگا دے۔ ان کی کوتاہ فہمی اور شورا بختی ملاحظہ ہو کہ وہ اپنے وقت کو دھکے دے رہے ہیں۔ ان کا آفتاب اقبال طلوع ہوا ہے اور یہ برہم ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 72۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ ترجمہ، کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ؟ آپ کے لیے تو آپ کے رب کی عطا بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 73۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ تو انہیں بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ سورہ مومنون آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ اے میرے نبی مکرم، آپ تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے سامنے ایک ایسا عدیم النظیر لاہ عمل پیش کرتے ہیں جس سے ان کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں، لیکن یہ انکار پر مصر ہے۔ جب ان کا روز آخرت پر ایمان ہی نہیں تو یہ ان پابندیوں کو کیوں قبول کریں جو آپ پر ایمان لانے کے بعد ان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 75۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں مبتلا ہیں، پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ ارشاد ہے، یہ لوگ باطل پرستی میں اتنا پختہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ظلمتوں سے نکالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا ذہن مسخ ہو گیا ہے، نور حق کو دیکھنے اور دیکھ کر پہچاننے والی آنکھ اندھی ہو گئی ہے۔ ان پر رحم و کرم کیا جائے یا انہیں آلام و مصائب میں مبتلا کر دیا جائے، یہ اب کسی صورت میں ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ لجو یعنی اناد اور مخالفت میں بڑھتے چلے جانا اور جس فعل سے روکا جائے اس کا ارتکاب کرنا۔ یا مہون یعنی حیرت سے کسی کام میں متردد ہونا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 76۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں عذاب سے، پھر بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نہ وہ اب گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 77۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ سخت عذاب والا، وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ وہ غلط روی سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ان پر آخری عذاب کا دروازہ نہ کھل جائے اور انہیں اپنا ہولناک انجام سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ اس وقت وہ حیرت اور مایوسی کا شکار ہو جائیں گے اور انہیں کچھ سمجھ نہ آئے گا کہ اب وہ کیا کریں۔ مبلسون حیرت اور مایوسی کے مجموعے کو کہتے ہیں جب انسان حواس باختہ ہو جائے اور اسے اپنی نجات کے سارے راستے مسدود نظر آنے لگیں۔ یہاں پر 18ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 18ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔